باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو انتہائی حساس موضوع ہے، کامیابی یا ناکامی۔ یہ دو مسئلے ہیں جن کو آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز بیان کریں گے، اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے، راجہ اسلامی چینل کی طرف سے عید مبارک ہو، دلی عید مبارک ہو۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 103 سواوا۔ اس میں ہر طرح کی کیسٹیں آپ کو ملیں گی، جنہوں نے دیکھنی ہو، منگوانی ہو، وہ اس پتے پر منگوائیں، راجہ اسلامی چینل 103 سواوا۔ اصل میں کامیابی وہ ہوتی ہے انسان کے لیے، خوشی وہ ہوتی ہے، مسرت وہ ہوتی ہے، چاہت وہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اچھی طرح رخصت ہو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اور جب قبر میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں راحت فرمائے، راحت نصیب فرمائے، یعنی کہ قبر میں سکون سے سیارے قیامت تک۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے لیے اللہ کی عبادت کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اور ساتھ ساتھ ہی دنیا میں سکون کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، لڑائی جھگڑا فساد نہ کرے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حق حلال کا رزق کھائے، کمائے، اور اپنے ہاتھوں سے کمائے، بال بچے کو دین کی طرف متوجہ ان کی کرے، اور دین پڑھائے، اللہ کی یاد ان کے دل میں بسا دے۔ اور جب وہ انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس کی اولاد اس کے لیے دعائے بخشش کرے، دعائے رحمت کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص، ایسی کامیابی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ہر وقت مرنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے، دنیا کی تیاری میں نہیں لگا رہتا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی کامیابی انسان کو چاہیے، کرنی چاہیے، اس کامیابی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کی عبادت، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر دن میں درود شریف پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کام بھی کرتے رہیں، رزق بھی حق حلال کا کماتے رہیں، اور نیکیوں سے خزانے بھی بھرتے رہیں۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے نیکیوں کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو بھی مسلمان ملے اس کو نماز کا حکم دو کہ بھائی جان نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر انسان اس سوچ میں رہے، ہر وقت اللہ اس کے دل میں رہے، تو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، ناکام نہیں ہے۔ تو لوگوں کو بھی نماز کا حکم فرماتا رہے، نیکی کا حکم فرماتا رہے، یعنی کہ جو اللہ نے اس کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتا رہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بدفعلی نہ کرے، مائی باپ کی نافرمانی نہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے، مخلوق پر ظلم نہ کرے، شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، بدفعلی نہ کرے، چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، حرام نہ کھائے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ اسی کام میں لگا رہے کہ نیکی کی طرف اس کی توجہ رہے، بدی سے اس کی توجہ ہٹی رہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو انسان کم کر سکتا ہے، 5 وقت مسجد میں جائے، نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے، تو جو میں نے پہلے بتایا اس طرف اس کی توجہ رہے۔ یہ اللہ کی عبادت جو ہے یہ انسان کے رزق میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، یہ انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے۔
روکے، یہ ناکامی ہے۔ مال جتنا مرضی آپ اکٹھا کریں، حق حلال کا جتنا مرضی آپ کا چاہے، آپ اولاد کے لیے بھی جمع کریں، اپنے لیے بھی جمع کریں، اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ مال اگر حق حلال کا ہو تو اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ سو دیکھنا چاہیے میرے مائی باپ پر کتنا پیسہ خرچ ہوگا، میرے بہن بھائیوں پر کتنا خرچ ہوگا، میرے رشتہ داروں پر کتنا خرچ ہوگا، پھوپھیوں کا، خالوں کا، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پھر بستی میں کتنے لوگ ہیں مستعد ہیں، کتنے لاچار مجبور پریشان ہیں، ان کا بھی حصہ نکالنا چاہیے۔ تو یہ کامیابی ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ جو دنیا میں حق حلال کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو آخرت میں 10 دنیا اور 70 آخرت، 70 زیادہ ملے گا۔ 10 دنیا میں دو گے، 70 آخر میں ملیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے انسان کو۔ جو مال حق حلال کا کمایا ہوا ہوتا ہے آپ جائیداد بھی بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مال جتنا مرضی اکٹھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ حق حلال کا، زمین حق حلال کے پیسوں سے لی ہو، کسی کا ہڑپ نہ کیا ہو حصہ، بہنوں کا حصہ ادا کر دینا، بھائیوں کا حصہ ادا کر دینا، والدین کا حصہ ادا کر دینا، ہر کسی کا حصہ ادا کر دینا، کسی کے حصے کا روادار نہ بننا، کسی کے مال کا روادار نہ بننا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو جو مال آپ کما رہے ہیں، حق حلال کا کما رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے آڑے نہ آئے، یعنی کہ رکاوٹ نہ بنے۔ مال آپ کما سکتے ہیں، حق حلال کا کما سکتے ہیں، مگر وہ مال اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ شرک انسان نہ کرے، کفریہ کلمات نہ بولے، بد امنی نہ پھیلائے، بد اخلاقی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، جھوٹا جنت میں نہیں جائے گا، بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا، بدفعل جنت میں نہیں جائے گا، جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، مائی باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بشرطے کہ دنیا میں توبہ کر لے۔ یہ تو نہیں ہے ساری زندگی برے کام کرتا رہا اور جب مرنے کا وقت قریب آیا تو توبہ کر لی، تب بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ توبہ وہی شخص کرتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ توفیق نہیں عطا فرماتا وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ بدی جو ہے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کبھی حکم نہیں دیا کہ تو بدی کر، نہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، نہ بڑے بڑے عالم فقہ جتنے بھی گزرے ہیں، صحابہ کرام جتنے بھی، کسی نے بھی بدی کا حکم نہیں دیا، سب نے نیکی کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جب بھی انسان پڑھے تو سب سے بہترین دعا جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ہے۔ جب بھی اللہ کی عبادت کرے تو اس میں کسی چیز کی خواہش نہ ظاہر کرے، سوائے جنت کے، دوزخ کے بچنے سے اور گناہوں کی بخشش سے۔ یہی فرض نماز کے بعد یہی دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ رزق کے لیے اور کاموں کے لیے دعا ہر وقت انسان کر سکتا ہے، لیکن فرض نماز کے بعد گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، بیوی بچوں کے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، والدین کے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، بہن بھائیوں کے گناہوں کی بخشش کی طلب کرنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، تمام امت مسلمان کے لیے۔ تو جب انسان فرض نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہے،
زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یا 6 منٹ بیٹھے یا 2 منٹ بیٹھے. تو جب امام صاحب وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جب دعا ختم کرے تو انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور یوں کو بیٹھ جائے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں یا جیسے میں نے کیا ہوا ہے. تو اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، جس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ جس طرح کی بھی میں نے عبادت کی، میرے سے غلط لفظ ادا کیے گئے یا ٹھیک ادا کیے گئے، یا میں صحیح نماز پڑھی یا مجھ سے صحیح نہیں پڑھی گی، یا اللہ اسے تو قبول فرما. یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے نماز ادا کی، تیرے حکم سے، تیری توفیق سے یا اللہ میں نے نماز پڑھی. یا اللہ میرے مائی باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، جو بھی رشتہ دار ہوں ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما، جو میں نے جان بوجھ کے کیے یا ناعلمی وجہ کیے وہ سب معاف فرما. میرے مائی باپ کے بیٹا ہے تو یا والد ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کا جو کنبہ ہے، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگے. یا اللہ ان کے گناہ بھی معاف فرما، ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے جو بھی بگڑے تگڑے کام ہیں وہ میرے سب سیدھے کر دے. یا اللہ رزق کی کمی ہے، یا اللہ وہ بھی پوری عطا فرما. یا اللہ جڑے میرے کم اڑے تھوڑے رہ گئے، یا اللہ وہ تو سب سیدھے کر دے. یا اللہ تیرے در کے سوا میرا کوئی در نہیں. یا اللہ تو مجھے بخشے گا، یا اللہ تیرا جی جائے گا تو تو مجھے جنت میں بھیج دے گا، تیرا جی جائے گا تو تو مجھے دوزخ میں بھیجے. یا اللہ تجھے کون روکنے والا، تجھے کون ٹوکنے والا، کون تجھے مشورہ دینے والا، تو ہر چیز سے پاک ہے. یقین مانے کہ اللہ سے معافی مانگنے سے، اگر یہ دعا تہجد کے وقت مانگی جائے تو بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے. یہ اگر تہجد کے ٹائم مانگا جائے تو ہر کام جو ہے، جب انسان ہر نیکی کا کام، عبادت، مال خرچ کرنا، ہر چیز سے بچنے کی توفیق مانگنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہ انسان کامیاب ہے اصل میں. اور ناکامی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب ناکام ہوتا ہے یا اللہ کو پسند نہیں جب انسان آتا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدفعلیوں بدکاریوں کی وجہ سے، تو سب سے پہلے وہ انسان بد اخلاق ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ بد اخلاق ہوتا ہے. پھر اللہ اس سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمانے میں رسوا کر دیتا ہے. ایک میں بات آپ کو بتاؤں، جو بھی شخص اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، گناہوں سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. جو بھی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی معافی کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے، رب العالمین ہے. یہ سب مخلوق اللہ کی ہے، یہ اللہ نے پیدا فرمائی. اس کا حساب کتاب اللہ لے گا، کوئی انسان نہیں لے گا. اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا، اللہ جسے چاہے گا دوزخ دے گا. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. ہم معذرت خواہ ہیں جو دوسرا پوائنٹ ہم نہیں بتا سکے. انسان عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے. انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، حق حلال کا رزق کمانا چاہیے، اور موت کی تیاری کرنی چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی باجماعت مسجد میں ادا کرنی چاہیے. یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے
سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ عقل مند سیاںا اور یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی جان، اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی یا میں لفظ صحیح نہیں نکال سکا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔